السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھا کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور سبحان اللہ کہ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تم اس نماز کو کیسے ادا کرو گے کہ بھئی یہ آخری نماز ہے، یہ آخری میرے پاس موقع ہے، میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تو ان صحابی سے یہ ہم لوگوں کو سبق دینا تھا کہ سبحان اللہ ہم لوگوں کو کسی شخص کو بھی نہیں پتا کہ مجھے موت کب آ جائے، تو یہ نہیں کہ جس شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اس کا سارا جو کنسنٹریٹ ہوگا، جو سارا دھیان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، وہ ایک ایک چیز کو سبحان اللہ صحیح طرح سے ادا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ جو دیا ہے رمضان، تو کیا ہے یہ رمضان بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کا آخری رمضان ہو، کسی شخص کو نہیں پتا کہ آئے کہ میرا آخری رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہمارے اپنے محلے کے ایک انکل تھے، لاسٹ ایئر سبحان اللہ وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے ہماری مسجد میں، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اعتکاف میں، تو کیا ہوا، آج رمضان آیا ہے، رمضان تو آ گیا لیکن وہ انکل جی آج نہیں ہے، بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ یہی کہنے کا مطلب رمضان تو ہر سال آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آیا کہ ہم اس میں رمضان میں ہوں چاہے نہ ہوں، یعنی زندگی کا رمضان جو ہم ایسے گزاریں کہ یہ سبحان اللہ ہم لوگوں کی زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کو بہتر سے بہتر کر کے گزاریں۔ سبحان اللہ اس میں کیا چیزیں ہیں کہ دیکھیں، آج کہتے ہیں ہم ایک روزہ گزر گیا، دوسرا روزہ گزر گیا، پھر بعد میں کیا کہیں گے ایک عشرہ گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، سبحان اللہ یہ تو گزرنے کے لیے آیا ہے، تو لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ آیا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو اس شخص زندگی تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کی، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس شخص کے دل میں، گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بد نظری سے وہ شخص بچے گا، تمام نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے دور بھاگے گا۔ سبحان اللہ یہ کب ہوگا کہ جب اس شخص کو پتہ چل جائے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ اب میں سویا ہوں، میں سو کر نہ اٹھوں۔ سبحان اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی رات کو جو سوتے تو ہیں ان لوگوں کو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ اکبر، کیا ہم لوگوں ایسے لوگوں میں سے شمار نہیں ہیں؟ اسی لیے ہم لوگوں کا کیا کام ہے کہ یہ جو اللہ نے ہم لوگوں کو زندگی دی ہے اللہ کو راضی کر کے جائیں، یہ جو رمضان آیا ہے اللہ کو راضی کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں لگائیں، اپنے آپ کو کیا کریں اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ سبحان اللہ آخری رمضان آیا ہے، ہم کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ میری آخری زندگی کا آخری رمضان ہو یہ، میں کوئی روزہ نہ چھوڑوں، کوئی تراویح نہ چھوڑوں، نماز کی پابندی کروں، اور سبحان اللہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل جو ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشتہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان میں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، اور جو حقوق العباد میرے ذمہ ہیں، میرے والدین، میرے بیوی بچے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کروں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آؤں، اور جتنے بھی نیک اعمال ہے میں بڑھ چڑھ کر ان میں آگے حصہ لوں۔ سبحان اللہ یہ میرے ذمہ ہیں، کیوں ایک مائنڈ بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو یہ، کسی شخص کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آنی ہے، لیکن ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنا بیسٹ پرفارم تو کریں، ایسا نہ اللہ معاف فرما دے ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی ابھی تو صرف 20 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، مرنا تو ہم نے 60 65 70 سال کی عمر میں ہے، نہیں، یہ ہم لوگوں کی غلط سوچ ہے، زندگی موت کا صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم لوگوں کو کسی شخص کو نہیں پتا کہ کس شخص کو کب موت آنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اور سبحان اللہ اسی طرح یہ جو رمضان ہے، رمضان ہم اس طرح گزاریں، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کا آخری رمضان ہو، رمضان تو آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پھر اس رمضان میں ہوں چاہے نہ ہوں، ہم لوگوں کو رمضان کے روزے نصیب ہو نہ ہوں، کہ رمضان کی تراویح، قیام اللیل، تہجد، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر تسبیحات، اور یہ ہم لوگوں کو نصیب ہو چاہے نہ ہو، تو اسی لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے اللہ کو راضی کر کے جائیں، چھوٹی سی اللہ نے زندگی دی ہے، مر جانا ہے سب لوگوں نے، ہو سکتا ہے یہ رمضان جو ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، تو اللہ نے جو زندگی دی ہے اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔